السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلَّهِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 ہے۔ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں ابھی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں عورتوں کے بارے میں جو سوالات مدینہ والوں کو درپیش تھے، لوگ آپ سے پوچھتے تھے، یہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ مدنی زندگی میں عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں لوگ سوالات کرتے تھے، یتیموں کے بارے میں، تو یہاں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ یستفتونہ کے معنی ہوتے ہیں، استفتاء معنی ہوتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، سوال کرنا، مسئلہ پوچھنا، اور یفتیکم بمعنی یجیبکم، افتاء استفتان فتویٰ دینا، جواب دینا۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، یہ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، تو اس سے اشارہ ہے یہ آیت کریمہ نمبر 3 کی طرف۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، تو اس سے اشارہ ہے، اس سے مراد سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں مدینہ کے لوگوں کو اور اس دور کے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی تھی اور انہیں تعلیم دی گئی تھی۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یہ کتبہ بمعنی فرضہ، کاتبہ یکتب کتابتاً، فرض کرنا، لکھنا، جمع کرنا۔ وترغبون ان تنکحوہن، یہ ترغبون ان تنکحوہن، ترغبون کے بعد یا تو فی مقدر ہے یا ان مقدر ہے، یعنی یتیم لڑکیوں سے نکاح کی رغبت کرتے ہو اگر فی مقدر ہے، یا ان کے نکاح سے اعراض کرتے ہو اگر ان مقدر ہے۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے اللہ تم لوگوں کو جواب دیتا ہے ان کے بارے میں، اور وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ چیز جس کی تلاوت کی جاتی ہے تم پر قرآن کریم میں، فی یتامی النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم لوگ وہ یتیم عورتیں کہ تم انہیں نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، مہر وغیرہ۔ وہ ترغبون ان تنکحوہن، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، یا تم ان سے اعراض کرتے ہو ان کے نکاح کرنے سے، ان سے نکاح کرنے سے۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور اولاد کے بارے میں،
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس چیز کے بارے میں کہ تم کھڑے ہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں دیکھیے میں نے بتایا کہ یہ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اس سے اشارہ سورہ نساء آیت کریمہ نمبر 3 کی طرف ہے، جس میں یہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى آیت گزری ہے نا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، دیکھیے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم کو اندیشہ ہے کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یہاں یتامہ یتیمتن کی جمع ہے، تو اس سے مراد وہی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں لوگوں کو یتیم لڑکیوں کے بارے میں بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ لوگ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر مثل دینے سے گریز کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور جس کی تلاوت تم پر کی جاتی ہے قرآن کریم میں یتیم عورتوں کے بارے میں، تم لوگ جنہیں نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے یعنی مہر، وَتَرْغَمُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا تم ان سے نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، یہ المستضعفین من الولدان کا عطف بھی یتامى النساء پر ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اس کا عطف بھی یتامى النساء پر ہے۔ اسے ترجمہ کیا کہ جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے قرآن کریم میں یتیم عورتوں کے بارے میں اور کمزور اولاد کے بارے میں، یہ والمستضعفین من الولدان اس کا عطف یتامى النساء پر ہے، اے وما یتلیٰ علیکم فی یتامى النساء، جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، وفی المستضعفین من الاولاد، اور کمزور اولاد کے بارے میں۔ اسی طرح سے میں نے بتایا کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اس کا عطف بھی یتامى النساء پر ہے۔ تو وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دیتا ہے اور وہ چیز جس کی تلاوت کی جاتی ہے کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ یتیم عورتیں کہ تم جنہیں نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا یعنی مہر، اور چاہتے ہو کہ نکاح کرو ان سے، اور کمزور اولاد کے بارے میں، یہ کمزور اولاد کے بارے میں یہ جو آیت کریمہ ہے تو اس سے مراد سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، کمزور اولاد کے بارے میں یہ آیت نمبر 11 ہے، یہ یہ آیت نمبر 11 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین، وہ آیت گزر چکی ہے، تو اس سے مراد آیت نمبر 11 ہے جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے، جبکہ دور جاہلیت میں صرف بڑے لوگوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو وارث قرار دیا ہے، تو اشارہ اسی طرف ہے کہ اور کمزور اولاد کے بارے میں، اور یہ کہ تم کھڑے ہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی کچھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اس کا عطف بھی یتامى النساء پر ہے، یعنی کتاب اللہ میں یہ حکم بھی تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یتیم لڑکی صاحب جمال ہو یا بدصورت ہو، دونوں صورتوں میں انصاف کرو۔ اور آگے کی جو آیات ہیں یہ
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ ان آیات میں یہاں سے ازدواجی زندگی کے بعض احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو میاں بیوی کی زندگی ہے، کبھی کبھی طلاق کی خلا کی نوبت آ جاتی ہے نا، اور اس میں یہ جو لفظ آیا ہے بال، بال کے کئی معنی ہیں۔ بال جمع بعول، بعولتن شوہر، مالک، سردار۔ بیوی کو بھی بال یا بالا کہا جاتا ہے، جیسے لفظ زوج کا اطلاق شوہر اور بیوی دونوں پر ہوتا ہے۔ یعنی بال یا بالا کا اطلاق بیوی پر بھی ہوتا ہے، جیسے لفظ زوج مشترک ہے۔ تو اور نشوز کے معنی ہوتے ہیں اعراض کرنا، ناشازہ ینشز نشوزاً، اعراض کرنا، نافرمانی کرنا، دور رہنا۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا، تو انہی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ صلح کرو۔ اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر سے نافرمانی یا ناراضگی کا ڈر اس کو ہو، اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر کی طرف سے ناراضگی کا یا اعراض کا، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ یہ آپس میں صلح کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں صلح کرنے کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ضروری ہے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ صلح کر لے، یا بیوی اپنا کچھ حق چھوڑ کر صلح کر لے، پورا حق لے کر کے صلح کرے، یا بیوی اپنا حق چھوڑ کر کے صلح کرے۔ اور یہ والصلح خیر، یہ صلح اصلاح کا اس میں مصدر ہے، اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وحضرت الانفس الشح، یہ شح کے معنی ہوتے ہیں حرص کرنا، بخل کرنا۔ نصرہ ضربہ سمیہ سے آتا ہے، حرص کرنا، بخل کرنا، طمع، یہ لالچ۔ یہاں مراد مفاد پرستی ہے، جس کی وجہ سے آدمی بخل و حرص کرتا ہے۔ یہ وحضرت الانفس الشح، انسانی نفوس میں حرص و بخل شامل کر دیا گیا ہے، یہ تنگ دلی نفوس میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور دلوں میں تنگ دلی شامل کر دی گئی ہے۔ یہ انسانی نفوس میں حرص و بخل شامل کر دیا گیا ہے، انسانی نفوس میں تنگ دلی شامل کر دی گئی ہے۔ اور اگر تم اچھا کام کرو، اللہ سے ڈرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ۔ یہ آگے کچھ اور مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو میں آج یہیں پر سبق موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس رکوع کی تکمیل کل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔